السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بول کاسٹ میں. میں ہوں فیصل قریشی اور اس اسپیشل پروگرام میں میرے ساتھ ساحل عظیم صاحب ہوتے ہیں. اور پچھلے 2 دن سے بڑی مزے کی باتیں چل رہی ہیں, بڑا کچھ جاننے کا موقع مل رہا ہے. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ساحل صاحب مستقل ٹچ کر رہے ہیں, اور باتوں میں نا ایک ایسی بات کر دیتے ہیں کہ میں پھنس جاتا ہوں اور میرے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کروں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہیں سے اس سلسلے کو جوڑا جائے اور وہیں سے اس چیز کو لے کے چلا جائے. تو السلام علیکم سب سے پہلے. ساحل بھائی, رمضانوں میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شیطان قید ہے نا, ہم تو نہیں قید, تو ہم شیطان کی قید سے ویسے بھی ذرا سا بالا تر مخلوق ہیں. شیطان لوور میٹرکس کی مخلوق ہے, ہم ہائر میٹرکس کی مخلوق ہے. ہماری جو اپروچ ہے نا ایکسیسیبلٹی وہ زیادہ ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی یہ تفصیل اور فلسفے میں جائے بغیر, ابلیس خود قید ہوتا ہے. ابلیس کے چیلے تو قید نہیں ہوتے نا, جو ہم خود ہیں. تو جو پوری سال ٹریننگ لیتے ہیں, ٹیچر بے شک چھٹی پہ ہو. ویسے آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں آپ کو نہیں لگتا ہے ابلیس بھی سوچتا ہوگا بھائی یار یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا؟ بالکل بھی نہیں, ہم بہت آگے ہیں ابلیس سے. ایکچولی میں ابلیس اس بارے میں نہیں سوچتا کہ ہمارے بارے میں کیا سوچنا ہے. ہاں, تو وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو کرنے دو, مگر کیونکہ یہاں امپرومنٹ ہی آ رہی ہے نا اس کے تو کام میں. تو یہ میں نے کافی کتابوں کے مطالعے کے بعد یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ ابلیس کی میٹرکس میں کچھ گناہ ہم انسان جس لیول پہ جا کے گناہ کر سکتے ہیں, شیاطین جو ہے نا, جو ابلیس کے اپنے ڈیزائن ہیں, وہ اس میٹرکس کو استعمال کرتے ہیں. انسان کی اگر کیپیبلٹی نہ ہوتی تو ان کی گناہ کی میٹرکس, ان کے گناہ کے جو لیولز ہیں وہ کم ہونے تھے. ہمارے اندر گناہ کی, ثواب کی بھی ہے, مگر گناہ کی بھی کیپیبلٹی عام ایک جن مخلوقات سے زیادہ ہے. ہم جس جگہ پہ وار کر سکتے ہیں, جس اینگل سے وار کر سکتے ہیں نا خیر پہ, اور اس کو شر میں کنورٹ کر سکتے ہیں, وہ شیاطین کے بس کی بات ہی نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کتنی خطرناک مخلوق ہو سکتے ہیں, کہ جس کے اندر خیر کی یہ لامتناہی ایک کیپیسٹی ہے. یہ میں ایک سوال, ہم چونکہ وہ کل بھی ایک ڈسکشن کر رہے تھے, شیاطین جو ہیں جی وہ اپنی قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہیں, وہی تو یہ دیکھیں آپ نے جڑ پکڑ لی, نس آپ اس جگہ پہ آپ نے رکھی ہے بات, کہ ابلیس اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے پایا نہیں جائے گا مگر انسان پایا جائے گا. ابلیس اپنے ہی باپ کو جائیداد کے پیچھے ذبح کرتے نہیں پایا جائے گا, انسان پایا جائے گا. اور سمجھیں ان کا ایک کوڈ ہے, شیاطین کا ایک کوڈ ہے. چوروں کا ایک کوڈ ہوتا ہے نا, تو خاص طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ چوری میں بھی ایمانداری ہوتی ہے, ایک خاص کوڈ ہے. انسان وہ واحد ہستی ہے جو کہ کوڈ ری انوینٹ کرتی ہے برائی کے بھی, اور برائی کی ڈیفینیشن کے بھی, برائی کرنے کے طریقے کے بھی اور ڈیفینیشن کے بھی. اب رہی بات, اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے, اور ہر ایک کہے گا, ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو. تو نہیں, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں, یہ پوری میٹرکس ڈیفائنڈ ہے. یہ صرف میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, یہ ایسے فلاسفرز کا, امام غزالی کا پوائنٹ آف ویو ہے فار ایگزامپل. اور انہوں نے اس تحقیق کے بعد یہ بات کی تھی کہ جس کے اوپر میں نفسیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہنچا کہ ہاں واقعی یہ تو اینگل ہی کوئی اور ہے. تو اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان شروع ہوتا ہے نا, تو شیطان بند ہوتا ہے اور پاکستانی مسلمان باہر آ جاتا ہے, کیونکہ اب وہ کولڈ کٹ کرے گا. پہلے وہ ابلیس کے انفلوئنس میں کرتا تھا جو بھی گناہ کر رہا تھا, اب وہ بغیر ابلیس کے انفلوئنس میں, لٹرلی ابلیس غائب ہے اس وقت, میٹرک سے غائب ہے, اب وہ قید ہے. اب آپ کا نفس پوری طریقے سے بے نقاب ہو گیا. اب 2 طرح کی قومیں بن گئی ہیں. ایک وہ جو کہ چونکہ ابلیس چلا گیا تو ابلیس کی وجہ سے تنگی میں تھی, جو کہ مومنین, اندر کے نرم لوگ, حلیم لوگ, جو کہ یا بردباد لوگ, جو کہ کسی بھی موقع کے اوپر مسائل میں آ رہے تھے کیونکہ ابلیس کے اپنے چیلے, شیطان روک رہا ہے, نماز پڑھنے سے روک رہا ہے, اچھے کام کرنے سے روک رہا ہے. اور دوسری وہ قوم ہے جو کہ ابلیس کو بھی نیچا دکھاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ 2 پوری طریقے سے ایکسپوزڈ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے رمضان میں میجر کرائم ہوگا, مسلمان کے اوپر میجر کرائم کرے گا. خیر ہر کوئی کرے گا, ہر ایک بھی کرے گا, کرمنل نہیں تو نہیں دیکھنا اگلا مسلمان ہے. تو اسلام کے نام پہ یہ دھوکے کھانا بند کر دیں ہم, کہ اب رمضان آ رہا ہے تو ابلیس قید ہو گیا, تو اب
میں اچھے گمان کے اندر ان کے اوپر اپنی توقعات کا بوجھ ڈالوں, نہیں, الٹا پڑے گا آپ کے اوپر. دیکھو ہم نفسانی طور پہ جس لیول پہ 11 مہینے ٹرین ہوئے ہیں اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں, اپنی سوچ میں, اپنے اس دل کو کالا کرنے میں, وہ رمضان میں پوری کی پوری جوبن پہ آنا ہی آنا ہے. بیکاز دوسری قوم کی پاور جو نیکی ہے وہ پوری طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ونریبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ونریبل کرے گا تو پھر اچھا, مجھے چونکہ آپ نفسیات کی بات کر رہے ہیں, میرا یہ ایک سوال ہے. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پریکٹس جب پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ منیمم 3 مہینے کہتے ہیں کہ آپ کو پریکٹس اس کی کرنی چاہیے. 4 مہینے سائیکالوجی 4 ماہ کہتی ہے. 4 مہینے, ہاں. چاہے آپ اپنے آپ کو پتلا کرنا چاہتے ہیں, فزیولوجیکل ٹریننگ ہو, آپ چاہے ذہنی طور پہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ 4 مہینے تک نہ پئیں, پھر آپ ساری زندگی بھی نہیں پیتے. تو اس طرح کی بہت ساری پرابلمز ہیں جو میں یہ بڑی عام بات کر رہا ہوں. سو ہمیں جو رمضان سے لے کے حج تک کا ٹائم ہے وہ ہمیں پورا ایک ٹائم ملا ہے اس پریکٹس کا کہ اس کے بعد ہم پورے اگلے جو 8 مہینے ہیں وہ اسی طرح سے گزار سکیں. ڈونٹ یو تھنک ایسا ہی ہے؟ جی ہاں, اچھا آپ نے اینگل پکڑا ہے. میں بھی سوچا تھا آپ 30 ڈیز بولیں گے, مگر آپ نے پورے 4 ماہ ایگزیکٹ ویسے ہی کیے کہ جو آخری 4 مہینے ہیں نا اسلام کے, وہ اگلے سال کی کلینزنگ ہے کہ آپ کلینزنگ ہو گئی, آپ محرم میں انٹر ہو جاؤ. اور اتنا ہی ٹف مہینہ ہے محرم کا بھی, بیکاز اٹ ہیز آل دا ریکوائرمنٹس کہ ناؤ لیٹس بگن. ریسیٹ کا بٹن ہے آپ کا کہ ریفریش کر دیا اپنے سسٹم کو. مگر جو رمضان کی جو 30 ڈیز کی انڈیورنس ہے نا آپ کے نفس کی, وہ مطلب یہ سوچیں کہ 4 ماہ کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ٹفسٹ ہے, اور اس کے بعد اس مومنٹم کو کیری بھی کرنا ہے آپ نے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کانشیس پیرنٹنگ کے تھرو آپ یا اساتذہ تھراپیوٹکلی سائیکالوجی بھی ٹرین کر رہے ہوں کہ اب وہ 4 مہینے آنے والے ہیں, اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے, دوسرا سٹیپ یہ ہے, تیسرا سٹیپ یہ ہے. تب کہیں جا کے ہم ذی قعد اور ذی الحج کے اندر اپنی جوبن پہ آئیں گے. ہاں نیکی بھی جوبن پہ آئیے جی, تب کہیں مزہ آئے گا کہ مسلمان 4 ماہ اپنی تھراپی کروا چکے ہیں. سو یہ بس وہی بات ہے کہ جس نے کانشیسلی کرنا ہو تبھی کرے گا, ورنہ تکے پہ تو یہ کام نہیں ہونے والا, یا پھر بائی چانس نہیں ہوگا, یا پھر پک اینڈ چوز نہیں کریں گے آپ. ٹرو, کیونکہ آپ نے کوئی بھی پروگرام 4 ماہ کے لیے کرنا, فار ایگزامپل اپنے آپ کو, تو یہ نہیں ہوتا کہ ویکینڈز آف لے رہا ہوں میں یا ویک ڈیز کے اوپر میں کروں گا تو کام ہو جائے گا. یا تو آپ پوری طریقے سے کریں گے یا آپ نہیں کریں گے. تو اٹ از ویری, بائی دا وے اسلام میں بھی 4 ماہ ہی ہیں. یہ خالی سائنس نہیں بتاتی کہ 4 ماہ میں ہوگا, اسلام نے بھی 4 ماہ کا ہی, سائنس وہی بتاتی ہے مجھے تو لگتا ہے جو اسلام جو اللہ نے مشین پر اللہ نے بنائی ہے, تو انسان بس سائنس کے تھرو پہنچ رہا ہے اس مشین کی مینولز کو کھول. بالکل. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ رمضان جو ہے نا وہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز ٹیکنگ دس ہول جرنی آف دا ہول نیکسٹ ایئر. اور نبی اسلام نے کہا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے, مطلب یہ اتنے ضروری ہیں کہ آپ کو پورے کے پورے سال کے روزوں کا نومیریکل پورا کر دیتے ہیں آپ. تو شوال اتنا ہی ٹف ہے, مطلب اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کو بھول جاؤ کہ میں 1 مہینے کا کوٹا تھا پورا ہو گیا. نہیں, شوال میں مومنٹم کنٹینیو رکھو, اینڈ دین وی نو کہ پھر کیا ثبوت ملے گا ہمیں اپنے سامنے اپنا ہی کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے کہ وہ شوال کے روزے پورے کرتے رہیں, یہاں مردوں کے لیے بھی ہے کہ شوال 6 ڈیز تو پورے کر. سوچیں ذرا 6 ڈیز ہی کا نمبر کیوں آیا. سو اٹس فار مین اینڈ ویمن. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ شوال کا یہ جو کمپلیمنٹری کوٹا ہے یہ کیوں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے رمضان کو. تو آپ کا پورا کا پورا سسٹم سمجھ آ جائے گا. آپ کے ڈوپامین کے جو سینٹرز ہیں وہ کس طریقے سے آپ نے شرنک کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے گی. اور آپ کی ایک خاص کیمیکل ہے جو پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے جو ٹریگر لگاتا ہے, گریلن نام ہے اس کا. وہ آپ اس کی سائیکلز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ 30 ڈیز کے اندر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی مشین ہے. اللہ تعالیٰ نے مینول دیا تھا, قرآن ہم نے نہیں پڑھنا تھا. اب وہ سائنس والے کسی اور طریقے سے مشین کھول کے دیکھ رہے ہیں. مشین آئی مینول کے ساتھ ہے, انسانی جسم وہ قرآن. بالکل.
اور آپ ان کو قرآن نہیں ملا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کوئی بغیر مینول کی مشین آتی ہے تو ہم پیچکس لے کے کھول دیتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں. اب وہ بیچارے اسی طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس مینول بھی تھا اور ہمارے پاس مشین بھی تھی. ہم ان کے جس طریقے سے بھی کی گئی محنت ہے اس کو فالو کرتے کرتے اپنے مینول تک ہی آ رہے ہیں. بس یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس اینگل سے پکڑیں اپنے آپ کو. تو یہ جو اندر کا شیطان ہے اس کا کیا کریں؟ اندر کا کوئی شیطان نہیں ہے. اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں شیطان باہر ہی ہے. یہ شیطان ہے وہ لیول دیکھنے سوچنے بھی نہیں ہے جو آپ کے اندر آپ کا نفس آپ کو جس طریقے سے کروا دیتا ہے کام. شیطان تو خالی آئیڈیا دیتا ہے. اس کی جو ایگزیکیوشن اسٹریٹجی بنانے والی جو مشین ہے وہ ہمارے اندر ہے. وہ شیطان تھوڑی ہے. شیطان تو سوچ بھی نہیں سکتا اس لیول کی اسٹریٹجی جو ہم سوچ سکتے ہیں. اس لیے تو وہ سوال پوچھا تھا. جی ہاں. تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک نسل نہیں, چلیں زیادہ بھی نہیں, مگر 2 لگاتار نسلیں اگر قربانی دینے والی آ گئی نا, 2 لگاتار, انٹرمیٹنٹ نہیں, 2 لگاتار, بس کوئی سی 2 نسلیں ہم نے قربان کرنی ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں. رمضان کا صرف ایک مطلب ہے, اگر کوئی ایک کامن ایبسولوٹ مطلب لیا جائے نا, کہ ترک دنیا کی پریکٹس ہے. ہم نے سمجھا صرف کھانا چھوڑنے کی پریکٹس رمضان ہے. دنیا کے کسی بھی مزے کی پریکٹس کو 30 ڈیز کے لیے اللہ حافظ کر دیں گے. بھائی یہ دنیا سے میں آؤٹ ہو رہا ہوں اس وقت, دنیا میں رہ کے دنیا کو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو رہبانیت نہیں کہ درختوں میں جا کے جنگلوں میں گھس گئے. اس کو کیا دنیا سے اس نے چھوڑی, اس کو تو نظر ہی نہیں آئی کوئی ایسی. یہ دنیا کے اندر رہ کے دنیا کو چھوڑنا رمضان ہے. اور جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کے بعد پتہ چلتا ہے. اس لیے آخری 10 دن بھی آپ دیکھیں نا کیسے رکھے گئے جی ہاں رمضانوں میں. جی ہاں بالکل. اب تو سیلفیاں آتی ہیں مسجدوں سے بائی دا وے. مسجدوں سے میں آپ کو کیا بتاؤں آخری 10 دنوں میں. جی ہاں جہاں اعتکاف کی سیلفیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں. آئی مین اعتکاف. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا میں. یہ تو بہت آپ اچھے لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. نہیں تو رمضان میں وہ والے کام بھی کیے جاتے ہیں جو کہ پورے سال نہیں کرنے ہوتے ہم قسم سے. وہ والے کرتوت ہم تھوڑے دن کے بعد نا, ہاں مجھے لگتا ہے وہ مسجد کی نا ٹک ٹاک بھی آنے شروع ہو جائیں گے, اللہ معاف کرے. لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ جو حالات آپ آ رہے ہیں دیکھیں جس لیول پہ ہم نے بچے ٹرین کر چھوڑے نا, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایٹ لیسٹ ہمارے سے کم لیول کے ہوں گے. ہم نے کم از کم 10 فرلانگ آگے کا سفر کروایا ان کو اس عمر میں, جس عمر میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ بچے کا اتنا شعور ہوگا. یا کرکٹ فٹ بال کے علاوہ سوچے کہ نہیں وہ تو پراپر اسٹارڈم سوچ رہا ہے. اسٹارڈم, اس کے بعد اس اسٹارڈم سے آنے والے گیمز کے اوپر میتھس کیا ہوا اس نے, کیونکہ ٹک ٹاک ہیز گیون یو ناٹ صرف ٹک ٹاک, آل سوشل میڈیا چینلز, کہ جس میں وہ اب اس کی تمام تر فائدے اٹھانا چاہ رہا ہے وہ. اور وہ والے فائدے جو کہ واقعی میں ریئل شوبیز کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتے. وہ ٹک ٹاک اس لیول میں میچ کروا رہا ہے جو بچوں کی, کیونکہ ظاہر ہے اس کو بچہ اس نے تو امیچور رکھتے ہیں تو کرنی ہے پھر. سو یہ تو ایک چھوٹا اینگل ہے. بڑا اینگل یہ ہے کہ اندر کا نفس ہم خود چابی دے رہے ہیں بچوں کو. اور مائیں اور باپ جس دن رمضان میں سحری اور افطاری کی باتیں کریں گے تب تک نسل ایسے ہی رہے گی. جب تک آپ نے سحری اور افطاری کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس کی باتیں نہ کی تب تک روزہ شروع نہیں ہوا. ہمارا روزہ صرف سحری اور افطاری, ساری کی ساری خواتین پاکستان میں سحری اور افطاری کے اوپر کچن کے اندر بزی ہیں. سحری اور افطاری کا سارا معاملہ. اور مرد حضرات 110% focused on these two events because they are the receivers of سحری اور افطاری. عورتیں تو بنا رہی ہیں تو چلیں ان کی مجبوری ہے. آپ کیا بنا رہے تھے؟ کوئی ایک بھی بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ سحری اور افطاری کے بیچ کے جو 12 گھنٹے ہیں نا اس کے اندر میری کیا اچیومنٹس کی لسٹ کیا ہے. عورتوں کے نے تو بہانہ لگا دیا ہماری 2 اچیومنٹس ہم سحریاں بھی بنا کے دے رہی ہیں اور افطاریاں بھی. حالانکہ شرم آنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ تھا رمضان کا فائدہ. سو ہم لوگ ایز مسلمز یو شوڈ نو, اگر ہمیں پتہ ہونا کہ میں نے 12 گھنٹے کے اندر کیا اچیومنٹ ریکارڈ کروانی ہے اپنے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, نعوذ باللہ اسلام. اگر مجھے ایک بات بتائیں, اگر وہ بیچاری افطاری صحیح طرح نہیں بنائے گی تو اس بیچاری کو تو روزے میں ہی چھتر پڑ جانے. یار صحیح طرح کا لفظ ہے نا اصلی مسئلہ, تو وہ صحیح طرح کے اوپر ڈیفینیشن. وہ جو بھائی صاحب گھر آئیں گے جی ان کو تو غصہ ہی بڑا ہے. نہیں تو 11 صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے یار. بالکل. آپ کو ایک رمضان میں ایٹ لیسٹ اپنا شوہر پہچانا گیا نا اندر کون ابو جہل بیٹھا ہے, تو باقی یہ 11 مہینے اپنے بچے میں کیوں ٹرانسفر کیا آپ نے؟ وہ اس کی ٹریننگ کریں نا. مجھے پتہ ہے یہ نسل تباہ کر چکے ہم. میں ان امیوں کو
کہہ رہا ہوتا ہوں ہر عورت سے کہ اگر آپ حضرت موسیٰ کی ماں نہیں ہے نا تو آپ فرعون کی بیوی ہونے کے بہانے مت کر دیں کہ میرا تو درجہ بڑھ رہا ہے. آپ نے یا تو فرعون کو ٹرین کرنا ہے یا پھر خدا کا واسطہ کوئی ڈیسیجن لیں, کیونکہ اگلا فرعون کیوں نیچے سے آ رہا ہے, یہ ہے اصلی سوال. کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو اس طرح چترول کر رہا ہے کہ میری سحری اور میری افطاری از دی اونلی پرپز, تو آپ کو یہ ایک انڈیکیٹر مل رہا ہے کہ ایسا ہی ایک اور میں تو خود تیار کر رہی ہوں نا. یو ہیو نو جسٹیفیکیشن ناؤ کہ آپ کے گھر میں برا بچہ کیوں پرورش کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو تکلیف تھی کہ برائی کی تکلیف کس لیول پہ آتی ہے آپ کے اوپر. آپ نے کیوں نہیں اس بارے میں کچھ کیا کہ اگلے کو بھی وہ تکلیف میں ڈالیں گے آپ. مطلب his mother is responsible for how he is behaving. I totally agree, his parents are. But آپ کا بچہ بھی اگر ویسا بہیو کرے گا تو پھر آپ کی اتنی پکڑ ہونی چاہیے. اور کیا پتا اسی وجہ سے آپ ایسا شوہر نافذ ہوا ہے, کیونکہ آپ کانشیس نہیں ہو رہی. آپ کانشیس ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تو نہیں اپنے فوجی کو اکیلا چھوڑتے نا. تو جب آپ کانشیس ہو جائیں گے کہ میں نے کوئی پرپز سے کرنا ہے اپنے بچوں کا انتظام, کیونکہ اللہ نے ایسا ایک جلاد میرے اوپر لگا دیا ہوا ہے, تو مجھے اب اس سائیکل کو توڑنا ہے کہ کسی اور عورت پہ نافذ ہو جائے یا لوگوں پہ نا. ایک عورت کی بات تو نہیں ہو رہی تھا. سو آئی تھنک رمضان از اندر انڈیکیٹر فار آل ویمن, تمام خواتین. I think everyone. I'm just کیونکہ we're talking about just women right now, مگر رمضان پرورش تو دیکھیں. ہاں اس میں تو خیر کوئی میں آپ سے رمضان ریسیٹ کلاک ہے آپ کا. شیطان کے چیلے نہ بنائیں, شیطان کی باس. ہاں شیطان بھی آگے ٹیوشن لے گا ہمارا, تو ایسے کام کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان کے بعد گناہ کی ٹون میں کمی آ جاتی ہے, صرف ثواب کی ٹون میں, گناہ کی ٹون میں بھی. اس کا مطلب ابلیس جب واپس آتا ہے نا تو وہ بھی آگے کہتا ہے کہ یار اس لیول پہ ہم نے نہیں جانا جس لیول پہ تم لوگ چلے گئے ہو. ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں, یہاں پہ گریس کا تقاضا ہے, ہماری کچھ گریس ہے. شیاطین سے بھی کہتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں, اتنے گندے کام نہیں کرو, ریگولر گناہوں کے لیے واپس شروع کرو. ان کی جو انوینشن اور انوویشن اور ریئیکشنز ہیں نا وہ بند کر دیے جائیں. سو جو رمضان میں جس لیول پہ ہم اچیو کرتے ہیں نا, یہ میں پھر بتا دوں آپ کو اسٹیٹسٹکلی بھی, کیونکہ رمضان میں تو ویسے ہی آپ کو زیادہ انوالو ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے. آپ اتنا ایگزیکٹ الٹا گراف چلتے ہیں کہ میں بس دن کے وقت سویا رہوں اور رات کو پوری عیاشی کروں. یہ ہے رمضان. اس طریقے سے مجھے ایکسپوجر کا موقع نہ ملے کس چیز کا, اپنے ضمیر کا. کیا رمضان میں روزے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر میں بھوکا ہی ہوں. تو اس ایکسپوجر سے اور اس شرم سے بچنے کے لیے نا حیا آتی ہے اپنے آپ سے. ہم سو جاتے ہیں تاکہ بس افطاری ہو, اس کے بعد میں اپنی ریگولر جو نشے کا عادی ہوں میں وہ نشہ میں پورا کر سکوں, چاہے وہ جس بھی چیز کا نشہ. یہ لاڈلے پنے کی وجہ سے ہوتا ہے میرے خیال سے. پیرنٹس شاید زیادہ بچوں کو لاڈ واڈ کے چکر میں بگاڑ دیتے ہیں. شروع ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں شروع ایسے. یاد رکھیے گا لاڈ سے صرف فرعون پلے گا. فرعون ماڈل ہے, جو فرعون کا پیرنٹنگ ماڈل ہے نا, وہ ہر ماں نے پاکستان میں اب بنا لیا ہوا ہے. وہ یہ مت سوچیے کہ پھر نارسسزم نہیں آئے گا اس میں, تو آئے گا. لاڈ پیار سے صرف نارسسزم ہی آتا ہے, کبر نہیں آئے گا, بگٹری, ایروگنس, پریجوڈس نہیں آئے گی, 100% آئے گی. سخت جان کریں, بچوں کو رگڑا دیں, ان کو فجر اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے فرض کی ہوئی ہے, ان اوقات میں وہ والے کام فرض کیے ہوئے جن اوقات میں انسان کی نفسیات اور جسم کے جتنے معاملات ہیں سیٹل رہیں. میں ذرا آف ٹریک بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ چونکہ بہت سارے ہمارے بھی کچھ جاننے والے ہیں, تو جب قربانی کا وقت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو اندر بھیج دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کیوں ڈر جاتے ہیں, کیوں نہیں یار وہ خون نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے کہا کر کیوں رہے ہو پھر گھر پہ؟ جی ہاں. تو جیسے دنیا بھر میں سسٹم ہے, جاؤ بچر ہاؤس جاؤ, وہاں جا کے کٹوا لو اور ختم ہو گئی بات. جی ہاں. پھر گھر پہ قربانی کیوں کر رہے ہو؟ وہ جو ایک پورا سسٹم ہے, جی ہاں, اسی پھر نہ کرو. میں نے کہا تو یہ نہیں یار, وہ بچے کہاں دیکھ پائیں گے بلڈ یار, ان کی امیجنیشن. حالانکہ لڑکوں کو لڑکیوں کو بھی چاہیے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہوں, یہ بیر منیمم ہونا چاہیے. منیمم کہ بھائی آپ نے قربانی کی تو وہ تکلیف بھی تو دیکھو. اور سوچیں بدنام میں ہوں کہ قریشی ہے تو خود قربانی کرتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا. کل ملتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پورا سال انتظار تھا مجھے. اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں, جس نے جو کرنا تھا کر لیا.
लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।